نا کہ مشکل وقت میں جو زبان عادی ہوگی نا وہ زبان سے جاری ہوگا. اب مثال دیتا ہوں. لائف میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے, کوئی ٹھوکر لگتے لگتے رہ جاتی ہے, کوئی اچانک سے گاڑی میں بریک لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے. جس کی زبان پر درود و سلام رہتا ہے, اولیاء کرام کے نام رہتے ہیں, آپ دیکھیں جھٹکا لگتے ہی ان کی زبان سے زور سے نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا غوث پاک, لا الہ الا اللہ. کیوں نکلا بھائی؟ کیونکہ اندر یہ بھرا ہوا تھا, جھٹکا لگا تو وہی باہر نکلا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو دھکا لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں. ایک جملہ ہے نا بڑا مشہور, برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. اب دودھ کا پیالہ لے کر جائیں, ٹھوکر لگے گی, کیا گرے گا؟ دودھ ہی گرے گا نا. اور اسی میں کیچڑ بھرا ہوا ہو, گندگی بھری ہوئی ہو, اب ٹھوکر لگے گی تو کیا نکلے گا؟ وہ کیچڑ نکلے گی, گندگی نکلے. اندر کیا بھرا ہے ہم نے؟ یہ ذکر و اذکار آپ کے اندر کو صاف کرے گا, آپ کی زبان کو پاک کرے گا. کئی ایسے اسلام بھائی بھی ملتے ہیں کہ حضرت کوئی طریقہ بتائیں ہماری زبان میٹھی ہو جائے, ہماری باتوں میں تاثیر آ جائے, ہم بات کریں تو لوگوں کو سمجھ آنے لگے. واللہ اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرو, تمہاری باتیں میٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی, تمہاری باتیں سمجھ آنے لگنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ زبان رب کی نعمت ہے, اور نعمت کی جو قدر کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اور برکت ڈال دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا پراپر یوزج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری خود انسپریشن ہے کچھ لوگوں کے بارے میں. کاروباری ہے, کوئی بہت بڑا مذہبی نام نہیں ہے, مگر روز کے 15,000 درود پاک پڑھتے ہیں, 20,000 درود پاک پڑھتے ہیں. وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں تو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا, آپ مثال کے طور پہ آپ میں سے کئی لوگ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, زبان تو فارغ ہے نا. اگر آپ چاہیں تو وہ زبان ذکر اللہ کرتی رہے, اللہ پر اللہ کا نام لیتی رہے, درود پاک پڑھتی رہے. تھوڑے دنوں کے لیے مشکل رہے گی, مگر ایک وقت آئے گا جب زبان عادی ہو جائے گی نا تو آٹومیٹکلی زبان جو ہے وہ ذکر الہی کرنے لگ جائے گی, انشاءاللہ درود پڑھنے لگ جائے گی. اب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا. نعمتوں کی بات چل رہی ہے اور نعمتوں کے قدر کی بات چل رہی ہے. ہمارے اسلاف اپنی نعمتوں پر کس قدر حساس ہوتے تھے, اور انہیں اللہ کی دی گئی نعمتوں کی قدر کتنی ہوتی تھی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے. زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے. عالم میں شباب یعنی جوانی کا عالم تھا, انہوں نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے صرف کی ہوئی تھی. اکثر آپ میں سے بھی نوجوان ہیں, ایک مرتبہ مزے سے باہر آ رہے تھے, راستے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی. دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا, لیکن پھر فوراً اپنے فعل پر نادم ہوئے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, حرام دیکھ رہا ہوں. اب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, اے میرے پروردگار, بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی جو کہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن مالک مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں, یہ آنکھیں مجھے ہلاک نہ کر دیں. اے میرے پروردگار میری آنکھیں واپس لے لے, میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے. اللہ سے دعا کی, جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے آپ کی آنکھیں چلی گئیں. اب آپ نے کیا کیا,
نماز تو پڑھنی تھی، مسجد تو جانا تھا، عبادت گزار تھے، اپنے بھتیجے کو ساتھ رکھ لیا کہ اب وہ نماز کی اوقات میں مسجد لے جائے، کوئی کام ہو تو وہ کام کر دے، وہ مسجد میں چھوڑ دیتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا، آپ مسجد میں ہوتے عبادت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو اپنے جسم پر آپ کو کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی، محسوس ہوئی۔ اب آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہے، آپ نے بھتیجے کو آواز دی، وہ بچوں میں کھیلنے گیا ہوا تھا، کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا، آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے آنکھوں سے نوازا، بہت بڑی نعمت تھی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں ان آنکھوں سے گناہ نہ کر بیٹھوں، عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے دعا کی، تو نے میری آنکھیں واپس لے لی، مگر مولا اب مجھے خوف یہ ہے کہ اگر میری آنکھیں نہ آئیں تو یہ میری آزمائش میرے لیے رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ میرے مولا کرم کر دے، مجھے اس مصیبت سے بھی بچا لے، میری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ اب بھی آپ نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دے۔ اچھا، یہ ایک بزرگ کا واقعہ اور ان کی سوچ ہے، ان کی اچھا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں تو آنکھیں چلی جاتی ہیں، دعا کرتے ہیں تو واپس مل جاتی۔ ایسا مقبول بندہ اور اس کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایک غفلت ہوئی اور اتنی بڑی شرمندگی۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان، ہم کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، اس لیے تھوڑی دی یہ چیزیں کہ بندہ ان سے حرام کرے۔ وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار۔ اللہ نے یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھ، کان، پیر اپنی عبادت کے لیے دی ہیں، اپنی رضا والے کاموں کے لیے دی۔ ہم کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھو، جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، جس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جاتا، ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، ہم سب کو ہی کروڑوں سے اچھا بنایا۔ کئی وہ ہیں جو بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں، کئی وہ ہیں جو بڑے اچھے ادارے میں ہیں، کئی وہ ہیں جو بڑی اچھی سیلری اون کرتے ہیں، مگر سوچیں ان تمام نعمتوں کے بعد میرا اللہ کی بارگاہ میں انداز کیا ہے؟ شکوے، شکایات یا شکر ہے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں، اللہ اکبر، یاد رکھیں آپ تو بہت سارے مختلف اداروں میں کام کرتے ہوں گے جہاں بعض اوقات فیمیل ورکرز بھی ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر قصدن، یعنی اچانک بلا قصد، بغیر ادارے سے، ان انٹینشنلی کسی عورت کی طرف نظر پڑ جائے تو ہٹا لو، دوبارہ نظر نہ کرو، کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ اب شیطان ہے نا، اس میں کہتا ہے پہلی نظر نہ ہٹاؤ، دیکھتے رہو پہلی باری میں، وہ تو جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے کہ اگر پہلی نظر جمائے رکھی تو
اب وہ بھی دوسری نظر کے حکم میں ہی ہوگی، اس پہلی نظر کا بھی گناہ ملے گا۔ اور یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بدنگاہی۔ آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے۔ جو اپنے کانوں سے حرام سنتے ہیں ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ دونوں جو آرگنز ہیں کتنے نازک ہیں؟ موسٹ سینسیٹیو آرگنز ان اور باڈی کون کون سے ہیں؟ اگر اس کو آپ دیکھیں نا، آپ سرما لگاتے ہیں، ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی ذرا زور سے لگ گئی نا تو آنکھ بڑی نازک ہے، درد ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گی۔ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کبھی کوئی چھوٹا سا تنکا چلا جاتا ہے آنکھ میں، جان نکل جاتی ہے۔ یہی کان ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا زور سے کرے تو درد شروع ہو جاتا ہے، اتنے نازک ہیں۔ اگر جہنم کے کیل ٹھوکے گئے، یہ جہنم کی آگ ڈالی گئی تو کدھر جائیں گے؟ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دیے، پیر رب نے دیے، پھر اس کے ساتھ اللہ نے بہترین روزی دی، علم عطا کیا، آپ کو معاشرے میں عزت دی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو رب نے مسلمان بنایا ہے۔ ہم ان نعمتوں کے بارے میں کیا اپنا انداز اپنائے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے رب کریم۔ اچھا، پھر اللہ کریم کو بندہ کون سا پسند ہے؟ بدقسمتی سے ہم دونوں معاملے میں الٹے چلتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا، مومن کا حال روایتوں میں آیا بڑا نرالا ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ نعمت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ دونوں طرف بینیفٹ میں نا۔ مومن کا ہر حال برکت والا ہے، تکلیف بھیجی صبر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا، نعمت بھیجی شکر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا۔ مگر دونوں میں حال برا ہے ادھر کہ تکلیف آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا کہ حدیث پاک ہے کہ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت سنتے ہیں، اس میں سے 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ کون سی 2 آوازیں ہیں؟ نمبر 1، نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا۔ یہ کتنی عجب بات ہے کہ نعمت ملتی ہے تو ناچ گانے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو چلانے میں لگ جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی غلط کام ہے۔ میری یوں سمجھیے کہ آج کل میں کئی بیانات میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میرے یوں سمجھے کہ دل میں درد ہے، اللہ کرے کہ اس درد کو میں آپ تک صحیح طریقے سے ٹرانسمٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شیطان نے گیم کتنا بڑا کیا ہمارے ساتھ، کہ اس نے سیلیبریشن کو، ہماری خوشیوں کو ٹیگ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ۔ جب بھی ہم خوشی منائیں گے، whenever we try to celebrate anything، استغفر اللہ، we disobeying the commandments of Allah سبحانہ وتعالی۔ ہم اس وقت اللہ کی جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں اس کو نافرمانی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ حالانکہ کتنی بری بات ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کوئی باس آ کر آپ کو کہتا ہے بیٹا آج آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آج سے آپ کی سیلری ڈبل۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ اب آپ اور مستعدی کے ساتھ اور اچھی انداز سے آفس میں کام کریں گے، آج آپ کو بونس دیا جا رہا ہے، آپ اس کے بعد اور اس کا جناب گریٹفل ہو جائیں گے۔ یہی دنیا کا دستور ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مگر ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ جب نعمت دیتا ہے ہم اسی نعمت کے ملنے کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جناب ہم ایسا نہیں کرتے، چلیں 2-3 ایگزامپلز دے دیتا ہوں۔ شادی کتنی بڑی نعمت ہے،
پوچھو ان سے ان ماں باپ سے جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بلکہ آپ میں سے کئی ہوں گے جو ارمان دل میں سجائے بیٹھے ہوں گے، لیکن جب شادی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں؟ ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو شادی میں نہیں ہوتا؟ ناچ گانے، ڈھول تماشے، آتش بازی، رنگ پارٹیاں، ماذ اللہ۔ اب تم کہتے ہو اللہ نے نعمت دی، اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار بچے کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیے، مگر وہ شادی کے بعد خوش نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ یار تم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام تھا جو نہیں کیا تھا؟ اب کیسے اللہ سے رحمت کی اور نعمت کی اور برکت کی امید رکھ رہے ہو؟ اسے تو غضبناک کر دیا نا تم نے۔ اچھا یہی شادی کے بعد بچہ ہو گیا، بچے کی برتھ ڈے منانی ہے، خوشی منانی ہے، کیا کریں گے؟ میوزک، ڈھول تماشے، کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اچھا اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی دوستوں میں پارٹی کرنی ہے، کیا کریں گے؟ اس پارٹی میں کوئی ایسا کام کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اچھا جناب جاب لگ گئی ہے، اب اپنے فرینڈز کو پارٹی دینی ہے، اس جاب کی پارٹی میں کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا جائے گا۔ آپ لسٹ بنا لیں، جب بھی سیلیبریشن، فیئر ویل پارٹی، اینیورسری، ہیپی نیو ایئر، ہر نعمت پر اللہ نے جب جب تمہیں خوشی دی ہے تم نے اللہ ہی کو ناراض کیا ہے۔ پھر کہتے ہو میری نعمتیں نہیں بچتی۔ یہ کیسی خوشی ہے یار؟ مجھے بتائیے نا کہ وہ خوشی کیسی ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں، میں خوشیاں منا رہا ہوں، میری فیملی خوش ہے، میرے دوست خوش ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، آج ایک نیت کر لو پلیز، میں سمجھتا ہوں میرا بیان وصول ہو جائے گا۔ آج ایک نیت کر لو کہ میں ایسی خوشی نہیں مناؤں گا جس میں میرا رب ناراض ہو جائے۔ میں ہر بار ایسے خوشی مناؤں گا۔ خوشی منانے سے کوئی منع نہیں کر رہا، آپ بالکل بچے کی برتھ ڈے منائیں، بالکل شادی میں کھانا کھلائیں، بالکل جناب آپ اپنے نئے سال کی خوشی منانی ہے منائیں، آپ کو جو اللہ نے نعمت نیا گھر لیا دعوت کھلائیں، اچھے کپڑے پہنے، اچھے کھانے بنائیں۔ کس نے منع کیا؟ مگر شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہ کر، تفاخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اچھی نیتیں ہوں، مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنیں، دوستوں کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں، تحائف دیں۔ کیوں حرام کام کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ میرا نیا گھر ہے، میرے دوستوں کو بلایا، قرآن خوانی کی، نعت خوانی کی، اللہ رسول کا ذکر کیا، سب نے کھانا کھایا، میں بھی خوش، دوست بھی خوش، میرا مالک بھی خوش۔ آج سے یہ نیت کر لو کہ میں نے خوشی ایسے منانی ہے۔ یہ نوجوان ہے نا، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ آپ اپنے والدین کو بتا دیں کہ میری شادی میں کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں ہوگا۔ اس کا میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں۔ آپ کس کے لیے کریں گے یہ سارا؟ دولہا تھوڑی ناچتا ہے، دولہا تھوڑی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے دوست کر رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یار دوست کیا کہیں گے؟ کوئی اللہ گلہ نہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، شادی کے بعد لائف کس کو گزارنی ہے؟ آپ کو، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اور تم اس زندگی کو گزارنے کے ابتدا میں اپنے رب کو ناراض چند دوستوں کے لیے کر رہے ہو۔ وہ دوست چلے جائیں گے، برباد تم ہو جاؤ گے، ناراض رب تم سے ہو جائے گا۔ مجھے نہیں کرنی ایسی خوشی چند دوستوں کی خاطر، چند رشتہ داروں کی خاطر، چند جناب رسم و رواج کی خاطر کہ میرا مالک ہی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آج یہ اصول بنا لو زندگی کا کہ جب خوشی منانی ہے ایسی منانی ہے کہ رب کو بھی راضی کرنا۔ میں ایک صاحب سے ملا، بڑا کمال کا کام کیا انہوں نے، بہت اللہ نے نوازا ان کو۔ کہتے ہیں میں جب بھی اپنے ایک بچے کی شادی کرتا ہوں نا، ساتھ 4 غریب بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہوں۔ میں کوئی ہلا گلا نہیں کرتا، کوئی فنکشن نہیں کرتا، 4 غریب بچوں جوڑوں کو بلاتا ہوں، ان کے سارے جو بھی خرچے ورچے پورے دے دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان 4 جوڑوں کی برکت سے میرے بچوں کو خوشیاں عطا فرما۔ That's the way۔
मनाओ ना खुशी, किसने मना किया है? इस्लाम में इंजॉयमेंट मना नहीं है, सेलिब्रेशन मना नहीं है, खुशी मना नहीं है, लेकिन एक बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री से। अच्छा, ये बाउंड्री पता नहीं क्यों लोगों को बुरी लगती है। आपकी ऑफिस की बाउंड्रीज होती हैं, आपके ऑफिस के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर जाना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। कई मुल्कों की बाउंड्री होती है कि मुल्क के अंदर फला हुकूमत के खिलाफ, फला इदारे के खिलाफ बात नहीं होगी। जब उस मुल्क में रहकर मुल्क के कानून पर अमल करने के लिए आप तैयार हैं, कंपनी में जाकर कंपनी रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, इवन यूनिफॉर्म को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, मुसलमान होकर इस्लाम के रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अजब मजाक बना हुआ है। मैं पहले मुसलमान हूं, नबी पाक का उम्मती हूं, और वल्लाही, ये भी शैतान का वार है, यार वो वाली इंजॉयमेंट नहीं करते तो मजा नहीं आता। अरे मसला यह है कि तुमने गुनाहों की लज्जत देखी है, तुमने जिक्रुल्लाह की लज्जत देखी नहीं है। जिसने सारी रात शराब की लज्जत देखी है, उसने तहज्जुद के सजदों की लज्जत देखी नहीं है। जिसने महबूब की गजलों की जनाब लज्जत देखी है, उसने मदीने की याद में रोने की लज्जत देखी नहीं है। इस तरफ आ जाओ, जिंदगी नूरुन अला नूर हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अपनी अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं चंद बातें स्टार्ट में इसलिए लाया था कि कुछ मदनी फूल अपनी नेमतों के शुक्राने के हवाले से, और इसी तरह जब कोई तकलीफ आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, तो शिकवा ना करें, शिकायत ना करें, ज़बान पर सब्र रखें। अल्लाह ने फिर भी आपको करोड़ों से अच्छा बनाया है। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं। हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छांव है। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें आजमाया गया है और इसी आजमाइश में तुम फेल हो गए हो। एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि मैं पंजतन का गुलाम हूं, और पंजतन पाक को तो कैसा आजमाया गया, उनकी जबान पर तो शिकवा नहीं था। आज थोड़ी बीमारी, थोड़ी कर्जा, थोड़ी रोजी में अगर तंगी आई, जॉब थोड़े दिनों के लिए छूट गई, तो तुम्हारी जबान पर शिकवा है। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। शायर कहते हैं ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो घबराना नहीं है। आजमाइश आए, अटेंशन में आ जाए, मेरा वक्त आ गया है, एग्जामिनेशन आ गया है, और अब मुझे इस एग्जाम पर पूरा उतरना है। क्योंकि कुरान कहता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। कुरान ने तो लिस्ट भी दे दी है, हम अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे। भूख के जरिए कारोबार भी कम होंगे, कुछ जान में भी प्रॉब्लम आएगी, बीमारी भी आएगी, कुछ बच्चों के भी मसाइल आएंगे, तुम्हारे फल बागात और माल कम हो जाएंगे, मगर जो उसके बाद सब्र करेंगे, आगे कुरान कहता है रिवॉर्ड क्या है, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो सब्र वाले बन जाएं, शुक्र वाले बन जाएं, जिंदगी के मजे लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अल्लाह मुझे और आपको साबिरीन और शाकिरीन में शामिल फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, चूंकि माशाअल्लाह आप दावत इस्लामी के मरकज में आए हैं, दावत इस्लामी 80 से जायद शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, और उसमें एक बड़ा ही कमाल का शोबा FGRF, वेलफेयर डिवीजन ऑफ दावत इस्लामी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कमाल के साथ दीन मतीन की खिदमत कर रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खिदमत कर रहा है। और ये न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं आप इसको, अभी 2 साल ऑलमोस्ट पूरे होने जा रहे हैं, और ये 1.5-2 साल में जो इसने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है, और जो सिग्निफिकेंट इसने काम किए हैं,
وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی بہت سارے ویلفیئر کے کام بہت عرصے سے کر رہی ہے جو پکچر میں نہیں تھے, جو لوگوں کو بتاتے یوں سمجھے کہ ان کے سامنے نہیں آئے تھے. جب 2005 میں کشمیر کا زلزلہ آیا تھا تو اس وقت الحمدللہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی نے وہاں بھی اس زمانے میں 2005 میں 17 کروڑ روپے کی کم و بیش اجناس, رقوم اور سامان بھیجا تھا. تو اب 2005 کے 17 کروڑ اگر آج دیکھنے جائیں تو میرا خیال ہے وہ کئی ارب کے برابر ہو جائیں گے. تو اس زمانے میں دعوت اسلامی نے کام کیا تھا. اس کے بعد کئی کام ہوتے رہے, سیلاب آتے رہے, دعوت اسلامی والے جا کے مدد کرتے رہے. مگر کووڈ جب آیا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ جیسے روٹس ہمارے ہیں ایچ اینڈ ایوری سٹی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر ولیج میں, پاکستان کے کونے کونے میں اور پھر دنیا کے کئی ملکوں میں ہماری ایک شاندار پریزنس ہے. تو اگر ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں تو جناب کام بڑا اچھا ہو سکتا ہے. وہ سرکار کی امت پریشان تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک بات اور یاد رہے کہ جب کووڈ آیا تھا نا, وہ مہینہ رجب کا مہینہ تھا. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ہر ریلیجس آرگنائزیشن کے لیے رجب, شعبان اور رمضان یہ پیٹرول بھروانے کا مہینہ ہوتا ہے. اسی مہینوں میں آپ کو اپنا ڈونیشن جمع کرنا ہوتا ہے پورے سال گاڑی چلانے کے لیے. اور یہ رجب کے مہینے میں جناب کووڈ آ گیا. ہماری ویسی پوزیشن, ہم پریشان ہو گئے کہ مارکیٹیں بند ہو گئی, دکانیں بند ہو گئی, ہمیں چندہ کدھر سے ملے گا. اور اس دوران لوگ اور پریشان ہو گئے کھانے پینے کے معاملے میں. اللہ پیر و مرشد کو سلامت رکھے. آپ نے کہا دعوت اسلامی کی خیر ہے, دعوت اسلامی والے باہر نکلے, پہلے سرکار کی امت کی مدد کریں. ہم نے ڈونیشن جمع کرنا شروع کیا, راشن جمع کرنا شروع کیا. اور الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 90 لاکھ 9 ملین سے زیادہ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا, راشن اور کیش دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے. اور یہ آج روزانہ کام یہ جاری ہے, اب بھی جاری ہے. اچھا یہ تو ایک سیکٹر ہو گیا, فوڈ سیکٹر ہو گیا. اس کے بعد پھر تھیلیسیمیا کا پرابلم آیا. اس میں ماشاءاللہ آپ کی مجلس کا بھی بڑا, ڈاکٹر مجلس کا بھی بڑا کردار رہا. اور اب تک آلموسٹ 50,000 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. 50,000 بلڈ بیگز. اور میں یہ سمجھتا ہوں 50 کروڑ روپے جمع کرنا آسان ہے, 50,000 لوگوں کو خون دینے کے لیے راضی کرنا یہ آسان نہیں ہے. اور یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. میں کل رات بھی گیا تھا, یہاں بہادر آباد میں بلڈ کیمپ لگا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کنٹینیو پروسیس اب جاری ہے. ہم نے آفر کی ہوئی اداروں کو کہ جب بھی ان بیچاروں مریض بچوں کو ضرورت پڑے ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. تو الحمدللہ FGRF کے اسلام بھائی یہ بلڈ کا کام کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ جو راشن کی تقسیم اور کیش اور یہ جو امداد ہوئی نا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری روٹس تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں. تو ہمیں تو اطلاعات آنے لگی کہ UK میں, ایون UK میں, حالانکہ وہ مالدار ملک ہے, لیکن لوگ گھروں میں قید ہو گئے. کچھ لوگ بوڑھے بزرگ گھر میں اکیلے رہتے تھے, وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے, ان کو کھانا کون پہنچائے گا. تو ہم نے ان کے ڈور اسٹیپ تک کھانا پہنچانا شروع کیا. ڈرائیو تھرو افطار کا ہم نے پلان کیا. ترکی میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, نیروبی کینیا میں, دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ یہ راشن کی تقسیم ہوئی اور امداد کی تقسیم ہوئی, اور ابھی تک جاری ہے. کئی ملک ابھی بھی کبھی کبھی لاک ڈاؤن میں چلے جاتے, پھر وہاں سے ہمیں امداد کی اپیل آتی ہے تو ہمیں وہاں ترکیب بنانی پڑتی ہے. دعوت اسلامی کا ویلفیئر کیوں باقی ویلفیئر سے الگ ہے؟ دیٹ از دا بگ کوسچن. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ویلفیئر کے لیے یہ ہوتا ہے, آرگنائزیشن جو جتنی بھی ویلفیئر ہیں ان کے پاس کارکنان نہیں ہوتے, وہ امپلائیز رکھتے ہیں.
वेलफेयर के पास कौन कारकुन होगा भाई? जितना खाना बांटना है उतने बंदे चाहिए होंगे, ड्राइवर अलग रखना पड़ेगा, हेल्पर अलग रखना पड़ेगा, जाकर बांटने वाले अलग रखने पड़ेंगे, पकाने वाले अलग, जो भी उनको काम करना है उसके लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। यानी कई वेलफेयर के जब ऑडिट हुए तो पता चला कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो 30, 40, कहां तक के 50% भी है। 50% तो चैरिटी का पहले कॉस्ट इंतजामात पे चला जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में अगर कोई 1 लाख रुपए चैरिटी को देता है तो गरीब तक 50,000 पहुंचेगा, 50,000 बाकी तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में लग जाएगा। और हमारे यहाँ हाल यह है कि मुझे याद है कि जब कराची में बारिश हुई थी, और वो आज तक कराची की तारीख में ऐसी बारिश नहीं हुई, आधा कराची डूब गया था। हम खुद उस वक्त वहां पर ग्राउंड पे थे, इतने इतने कीचड़ में, इतने इतने पानी में इस्लामी भाई जाकर लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। अमीर अहले सुन्नत लाइव थे मदनी मुज़ाकरे में। आपने पता है क्या कहा? बेटा जो ये बिरयानी लेकर गए हो ना, ये बिरयानी सिर्फ जो बारिश का मुतासरीन है उनको खिला सकते हो, आप नहीं खा सकते। वो कपड़े उनके आधे कीचड़ में, उनको वो खाना खाने की इजाजत नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी को जो चैरिटी करता है उसका 99% या 98% जो है अल्लाह की रहमत से वो गरीब तक पहुंचता है, वो डायरेक्टली एक मजबूर तक पहुंचता है। तो ये वो काम है जो अलग करता है FGRF को, क्योंकि FGRF के अपने कोई कारकुनान नहीं है, लेकिन पहले से चूंकि दावत इस्लामी एग्जिस्ट कर रही है और पीरो मुर्शिद से जो उनकी अटैचमेंट है, दावत इस्लामी के साथ जो डेडिकेशन है। अरे दुनिया में कौन था जो कोविड के दिनों में बाहर निकलने के लिए तैयार था? ऐलान होता था हॉस्पिटल के करीब नहीं जाना, पीरो मुर्शिद ने कहा मेरा खून काम आता है तो ले लो, वरना मेरे बच्चों बाहर निकलो। उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लग गई और लोगों ने जाकर ब्लड दिया। मुझे कई चैनल ने बीपर पर लिया, कहते ये जनाब कमाल हो गया, आपने उस जमाने में 10,000 बोतलें की थी, 8-10 हजार हुई थी, 8,000 बोतलें आपने दे दी, दावत इस्लामी ने कमाल कर दिया। मैंने कहा हजरत अभी आपने हमें पहचाना नहीं है, आपको 8 लाख खून की बोतलें चाहिए, दावत इस्लामी देने के लिए तैयार है। अभी तो हमारी बहनें निकली नहीं है। मुझे इतने मैसेज आए इस्लामी बहनों की मजलिस की तरफ से, पीर साहब ने दुआ दी है खून देने वालों को, हम इस्लामी बहनें भी खून देना चाहती हैं। मैंने कहा अभी भाई बहुत सारे बाकी हैं, पीर साहब के बेटे बड़े बाकी हैं, पहले उनको तो होने दो, फिर बहनों की बारी आएगी। यकीन करे ये आपके निगरान है, इनको पता है सोबान भाई को, कई शोबा जात ने, डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि भाई अभी रुक जाएं, आप तो खून दे देंगे, हमारे पर रखने की जगह नहीं है। क्योंकि हमें बाद में पता चला कि थैलेसीमिया का जो ब्लड होता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप 1000 बोतलें भेज दें, वो जाया हो जाएंगी। उनके पास जितनी कैपेसिटी है हमने उतनी बोतलें देना शुरू की। तो कहने का मकसद ये है कि FGRF को जो एज हासिल है, कि जो डेडिकेशन लोगों की है, जो भरोसा है, जो एतमाद है। अब देखें ना, अब यही काम हो रहा था, हमें जब अंदाजा हुआ कि इतना जबरदस्त फीडबैक, इतना जबरदस्त लोगों का हम पर भरोसा, तो क्यों ना कुछ और किया जाए। फिर जब गौर किया कि क्लाइमेटिकली जो डिसऑर्डर चल रहा है, जो मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए जरूरी यह है कि प्लांट्स लगाए जाएं। दावत इस्लामी तो तबलीगी तहरीक थी, मगर जब मुल्क को, कौम को जरूरत है, और सुभान अल्लाह पौधे लगाना तो मेरे आका की सुन्नत है। सैयदना सलमान लगाया था, मीर अहले सुन्नत ने ऐलान किया पौधे लगाओ। पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह अनोखा काम दावत इस्लामी ने किया, और क्या खूबसूरत नारा मरकज ने हमें दिया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, सिर्फ पौधे नहीं लगाने। आप यकीन करें मैं 1 करोड़ पौधे आपको 1 महीने में लगा सकता हूं। 1 करोड़ पौधे लगा के तस्वीरें खींचेंगे, सेल्फियां बनाएंगे, सारी दुनिया में नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे दौड़ पीछे छोड़। हमने कहा नहीं, उम्मत का पैसा जाया करने के लिए नहीं है, पौधे लगाएंगे, बेशक थोड़े लगाएंगे,
उनको दरख्त बनाएंगे। मजे की बात बताऊं, अभी आपके पास आने से पहले ही पूरी पाकिस्तान की प्लांटेशन मजलिस का मशवरा जारी था। हमने 20 लाख पौधे पिछले साल लगा दिए। फरवरी की प्लांटेशन शुरू हो गई है। 8 लाख पौधों का ऑन पेपर हदफ आ चुका है। कौन से शहर में कितने पौधे लगेंगे? मेरा पहला सवाल यह था, पिछले पौधों का क्या हुआ? मुझे उसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, मुझे उसकी पिक्चर्स चाहिए। और इंटरनेशनली, चले आज ये मीडिया पर जा रहा है, बात क्लियर कर दूं, लोग हमें कभी कभी तस्वीर भेजते हैं कि जनाब ये FGRF ने पौधा लगाया था, नाराज हो गया, मुरझा गया है। इंटरनेशनली ये तहकीक है कि 30% पौधे आप जब भी लगाएंगे, 30% पौधे जो हैं वो मुरझा जाएंगे, जाया होंगे, उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो आज ही हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा दिया है कि नए पौधे जरूर लगाने हैं, पुरानों की रिप्लेसमेंट भी करनी है। दावत इस्लामी भूलती नहीं है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद सालों में जो प्लांटेशन में दावत इस्लामी FGRF ने काम किया होगा, उसको दुनिया मानेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे पास अवाम है, हमारे पास लोग हैं। हम एक ऑफिस में बैठ के ऑर्डर नहीं कर रहे। 3 लाख बच्चा मदरसे और जामिया में पढ़ता है। हमने हर बच्चे को कहा है, एक पौधा तुम्हारा है, उसी को लगाना है, उसी को दरख्त बनाना है। तो इंशाअल्लाह ये पौधे बढ़ते रहेंगे। तो प्लांटेशन हमने की। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज को बहुत प्यारा प्लांटेशन के अंदर ही तोहफा दे चुके हैं, अर्बन फॉरेस्ट का। ये कमाल की एक टेक्नोलॉजी है, मियावाकी फॉरेस्ट जो कहलाते हैं, कि जब पूरी पॉल्यूशन कुछ सक कर लेती है तो वो डेंस सिटीज जो है, जहां बड़ा ट्रैफिक है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और भी जो शहर हैं, वहां हम इंशाल्लाह मेन चौराहों पर ये अर्बन फॉरेस्ट लगाने जा रहे हैं। फरवरी की प्लांटेशन में इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप ये खुशखबरियां सुनेंगे कि पाकिस्तान में कहां कहां अर्बन फॉरेस्ट लग रहे हैं, ताकि ये पॉल्यूशन सक करेगा। मदनी क्लिनिक हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले मदनी क्लिनिक की जगह ले ली गई है कराची में, रेंट आउट किया हमने, लेकिन इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में इसकी खूबसूरत आप देखेंगे कि बहुत सस्ता इलाज सरकार की दुखियारी उम्मत को मिलने लगेगा। और कराची के बाद ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले जिन्होंने मदनी चैनल देखा होगा, हमने मदनी होम का ऐलान किया है। एक शानदार बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं न्यू कराची में, और ये कम से कम मेरे पास आज ही उसकी फिजिबिलिटी आई है। 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यतीम बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और ये एक नहीं बनेगा। हर प्रोजेक्ट हम कराची में स्टार्ट लेते हैं, उसके समझ ले SOPs बनाते हैं, उस सैंपल को चेक कर लेते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन अनाउंस कर देते हैं, फिर वो पाकिस्तान और दुनिया भर में कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाता है। सच्ची बात यह है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, कुछ सवाल भी आपने करने थे, वरना FGRF के जो अपकमिंग प्लान्स हैं और जो चल रहे हैं, बस सारे बयान करूं तो फिर मैं ही बयान करता रहूंगा। बस आपसे गुजारिश ये है, आप में से कई बड़ी कंपनियों से ताल्लुक रखते हैं, आप FGRF के स्पोक्स पर्सन बन जाएं। जिधर बैठे दावत इस्लामी की बात करें, दावत इस्लामी की शोभा जात की बात करें, और दूसरे नंबर पर इसके लिए सपोर्टर तलाश करें। देखें, कई लोग ऐसे होते, बदकिस्मती है, कहने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आज के माशरे में जो मस्जिद के लिए पैसे नहीं देते, जो कुरान पाक और पढ़ाने वाले मदरसों के लिए पैसे नहीं, दीनी काम के लिए नहीं देते। कहते हैं यार हमें वेलफेयर के काम बताओ। तो चलो भाई, अब तो दावत इस्लामी वेलफेयर भी करना शुरू हो गई ना, तो वेलफेयर के सपोर्टर ढूंढ लें, उनको लेकर आ जाएं, ताकि ये हमारे जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे अंदाज में होना शुरू हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे इस्लामी भाई इसमें ताउन करेंगे। अपनी कंपनीज के आप CEO से बात कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी के जो CSR डिपार्टमेंट है उससे बात कर सकते हैं। हमारी FGRF की टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ब्रोशर फराहम कर देगी, सारी प्रेजेंटेशंस हम आपको दे सकते हैं। आप मीटिंग अरेंज करें तो हमारी टीम आकर आपके जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे मिलने के लिए भी तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जबान चलाना होगा, हमारी कोशिश करना होगा, और अल्लाह करेगा अगर किसी यतीम बच्चे का काम हो जाएगा, किसी थैलीसीमिया मरीज के बच्चे का इलाज हो जाएगा, या कोई भी नेकी का काम हो जाएगा, वो आपके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। अल्लाह हमें
نبی پاک کی دکھیاری امت کا مددگار بنا دے اور اس نیک کام میں مل جل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔